أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے قبر میں آگ کے شعلے۔ آج کا بیان میں فیضان سنت کتاب میں سے دے رہی ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجیے، اسکپ نہ کیجیے، اور جو بیان سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جو تو قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کیا، میں نے اپنی بہن کے قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی، یعنی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کئی شیطان آپ کو اس وسوسے میں مبتلا نہ کر دے کہ نماز قضا کرنا ہی سخت گناہ ہے، لہٰذا نماز رہ جائے تو اسے قضا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ قضا نماز ادا کرنے کے بعد توبہ سے معافی کی کوئی امید ہے، مگر جو نماز سرے سے ہی نہ پڑھے اس کو توبہ سے نماز معاف نہیں ہو جاتی۔ ہاں، اللہ عز و جل کسی مسلمان کو محض اپنی رحمت سے بے حساب جنت میں داخل فرما دے تو وہ اس کی شان کریمی ہے۔ بہرحال نمازوں کی عادت ڈالیے، اور اگر پچھلی نمازیں باقی ہیں تو ان کا بھی حساب لگا کر قضا عمری کا اہتمام کیجیے۔ نیت صاف، انشاءاللہ اللہ عز و جل منزل آسان۔ آپ ہمت کیجیے، مایوس نہ ہو۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمن فرماتے ہیں، اگر کسی پر 60 سال کی نمازیں باقی ہو اور وہ ساری نمازیں قضا عمری کی کرنے کی نیت سے گھر سے باہر قدم رکھے اور موت آ جائے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا، تو وہ نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ جواب دیں گے، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نقعد مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی آتانا الیقین۔ یہ سورہ المدثر کی 47ویں آیت ہے۔ سورہ المدثر کی 47ویں آیت ہے۔ واپس سے میں ریپیٹ کر رہی ہوں، غور سے سنیے، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نقعد مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ یہ سورہ المدثر کی 47ویں آیت ہے، اور ترجمہ یہ ہے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، یاد رکھیے، ہر عاقل و بالغ مرد عورت مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے وہ کافر ہے، چاہے اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمان والے ہو، اور فرض تو مانے مگر ادا نہ کرے وہ مسلمان تو ہے، مگر ایک نماز بھی ترک کر دے وہ سخت فاسق و گنہگار مستحق عذاب نار ہے۔ اللہ عز و جل کا مقدس قرآن میں فرمان عظمت نشان ہے، فَخَلَّفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ سورہ مریم کی 59ویں آیت ہے۔ قرآن مجید سے میں بیان دیتی ہوں۔ فیضان سنت جو کتاب ہے اس میں قرآن مجید کی سب آیتیں ہیں، تو سورہ مریم بھی قرآن مجید کی سورہ مریم قرآن مجید کی سورہ ہے، اس کی 59ویں آیت ہے جس کا ترجمہ بتا رہی ہوں۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ او ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عنقریب وہ دوزخ میں گئے کا جنگل پائیں گے۔ یہ سورہ مریم کی 59ویں آیت کا ترجمہ ہے۔ تو برائے مہربانی میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جو بیان سن رہے اس پر عمل کرو اور نماز قضا مت کرو۔ نماز قضا کرنے کے کتنے عذاب ہیں میں ابھی بیان کی ہوں، اور جو نماز میں سستی کرتا ہے اسے قبر اس طرح دبائیں گی کہ اس کی فصلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور جو جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی نماز وقت کے ساتھ ادا کیا کرو، نماز میں تاخیر مت کرو۔ میرے اس بیان میں کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔
اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کے ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔